اس ویڈیو میں استفادہ کیا گیا ہے شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی کی مشہور کتاب خطبات فقیر کے جلد نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاوند کے حقوق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کو بتایا کہ اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اسے ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی عورت سے اس کا خاوند جائز وجہ سے ناراض ہوا اور وہ عورت ضد کر کے خاموش رہے اور خاوند ایسی حالت میں سو جائے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ گویا خاوند کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو شامل کر دیا گیا ہے۔ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں صحابیات رضی اللہ عنہم کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ایک صحابیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے۔ جس دن شوہر نے آنا ہے تو اس دن چند گھنٹے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ اب پریشان بیٹی ہے کہ خاوند اتنے عرصے بعد آئے گا اور جب یہ معلوم ہوگا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اسے کتنا صدمہ ہوگا۔ دل میں افسوس ہوگا کہ کاش بچے کو زندگی میں آ کر پیار ہی کر لیتا۔ جب صحابیہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان ہوئی تو اس نے بچے کو نہلا دہلا کر کپڑا ڈال کر چارپائی پر رکھ دیا۔ کسی کو اطلاع نہ دی۔ خاوند سمجھا کہ وہ سو رہا ہے، چنانچہ خاوند نے کھانا کھایا تو رات ہو گئی۔ میاں بیوی اکٹھے بھی ہوئے، سفر کی باتیں بھی ہوئی، لیکن اس عورت کو دیکھیے جو ماں تھی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، جس کے معصوم بچے کی لاش سامنے چارپائی پر پڑی ہے، مگر وہ خاوند کی خوشی کی خاطر سینے پر سل رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہے کہ میرے خاوند کا دل غمزدہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، دونوں مل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی۔ صبح اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے۔ خاوند نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی کسی کو امانت دے دے اور پھر کچھ عرصہ بعد واپس مانگے تو وہ خوشی سے دینی چاہیے یا غمزدہ ہو کر؟ خاوند نے کہا کہ خوش ہو کر۔ کہا کہ اچھا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ نے وہ امانت واپس لے لی، اب جائیے اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابیہ رضی اللہ عنہ نے حسن معاشرت کا حق ادا کر دیا۔ صبح ان کے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، میری بیوی نے میری خوشی کی خاطر اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، چنانچہ اللہ نے اس رات میں برکت ڈالی اور وہ عورت اپنے خاوند سے ملنے کی وجہ سے حاملہ ہوئی۔ اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا جو حافظ قرآن بھی بنا اور حافظ حدیث بھی بنا۔